آپ مجبور کریں گے اگر اولاد کو احترام کرنے پر، تو آپ اسے یہ سکھا رہے کہ احترام جبر کے ساتھ لیا جاتا ہے، تو بھی یہی کرنا۔ یہاں پر پھر کیا ہے، بڑے بڑے سکولز میں داخلے دلوا کے پھر خواتین آتی ہیں کہ ہمیں انگریزی سکھا دیں، وہ بڑی بےزتی کرتے ہیں جب وہ پی ٹی ایم پہ بلاتے ہیں۔ یہ جو جن زی ہے، اس کے اتنے مسائل ہیں، اتنے چیلنجز ہیں، اور ہم خود بھی چیلنج بن کے اس کی لائف میں گھسے ہوئے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی میں آسانیاں کیسے لا سکتے ہیں۔ آپ بچے کو تو کہیں گے تو اب تو کی توقع رکھیں۔ اچھا، بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی کوئی صورتحال آ جاتی ہے اس میں کہ جب نکاح ہوتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں جب قبول ہے ہوتا ہے، تو پھر دونوں ان لاز جو بن جاتے ہیں ان کا بھی اکٹھے بیٹھ کے قبول ہے ضروری ہے کہ جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ یہ والی چیز بھی جو ہے وہ ساتھ ہے۔ صرف لڑکی اور لڑکا قبول اور باقی چھریاں دیس کریں، وہ والی سچویشن نہ کریٹ ہو اس میں۔ تو یہ جو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا، جس میں آپ سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ نے فیملی کو کیسے لے کے چلنا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے ابھی بچوں کی بات ہوئی کہ وہ ایک لیول پہ ہم نے او لیولز کرایا، پھر اے لیولز کرایا، پھر نیکسٹ ڈگری، یا ہم جو ہے اگر گاڑی چلانی ہے تو اس کے لیے لائسنس چاہیے ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے، اور نسل بڑھانے کے لیے آپ کو صرف بلوغت چاہیے ہوتی ہے۔ جی نہیں، نفسیاتی بلوغت سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم انتہائی غیر تربیت یافتہ والدین کے ہاں تربیت پاتے ہیں، ارے تو اس کا نتیجہ پھر وہ آپ کے ہمارے سامنے صاحب، جنہیں علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر وہ ساتھ ساتھ ہمیں وہ باتیں سنائیں کہ ہمیں مجبور کر دیں۔ دیکھیں، احترام جبر کا تو نتیجہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ٹرو وہ تو دل سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجبور کریں گے اگر اولاد کو احترام کرنے پر، تو آپ اسے یہ سکھا رہے کہ احترام جبر کے ساتھ لیا جاتا ہے، تو بھی یہی کرنا۔ جب تجھے موقع ملے تو اسکیپ کرے گا۔ وہ ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اگر سن نہیں سکتے تو آپ انہیں سننا سکھا کیسے سکتے ہیں؟ ارے آپ اپنے بچوں کی بات کو احترام نہیں دے سکتے تو اپنے احترام کرنا نہیں سکھا سکتے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ اب والدین کو ہم بارہا کہتے ہیں، میرے ہاں ہر سیٹرڈے ہم لوگ فری تیار ہوتے ہیں کہ 15-20 اگر والدین آ جائیں، ہم ان کو بتائیں کہ آپ کی والدہ اگر 5ویں جماعت تک بھی پڑھی ہوئی، وہ بچوں کو ٹیوشن کیسے پڑھا سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھ سکتی ہے۔ لیکن یقین کیجئے وہ اس لیے نہیں آتے کہ انہیں پھر پڑھانا پڑے گا، انہیں ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ ہم دوسروں کو اپنی گھڑی دے کے کہتے ہیں کہ وقت دیکھ کے بتاؤ۔ آپ کے ہمارے بچوں کا کوئی اور کتنا کو خیال رکھ سکتے ہیں اگر ہم ہی اس کو نہیں کرنے کو، اور کیوں کریں اگر ہم خود ہی نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر پھر کیا ہے، بڑے بڑے سکولز میں داخلے دلوا کے پھر خواتین آتی ہیں کہ ہمیں انگریزی سکھا دیں، وہ بڑی بےزتی کرتے ہیں جب وہ پی ٹی ایم پہ بلاتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں پی ٹی ایم پہ جب وہ بلاتے ہیں تو آپ اپنے ڈائلاگس کو سمجھیں کہ جب وہ کہیں آپ کا بچہ پڑھتا نہیں تو آپ انہیں کہیں یہ میرا ڈائلاگ ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے کہنا تھا، آپ نے نہیں یہ کہنا میری تھا، لائن تھی، یہ میری لائن تھی کہ آپ کا بچہ میرا بچہ، میں نے پیسے دیے، سارا کچھ کیا، آپ کے وقت پر چھوڑتی ہیں وقت پر، تو یہ کیا؟ مجھے ہوم ورک کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہوم ورک کا مقصد کیا ہے۔ ہوم بچے کو وہیں پڑھا کے بھیجیے، جب وہ گھر آئے وہ کھیلے، والدین اسے انجوائے کریں، وہ والدین کو انجوائے کریں۔ ایسا کوئی سلسلہ جناب والا تو ہے ہی نہیں۔ اس کا پھر آپ نتیجہ دیکھ لیں ہمارے بچے۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پر بلکہ میرے ذہن میں آ گئی، یہ جو جن زی ہے، اس کے اتنے مسائل ہیں، اتنے چیلنجز ہیں، اور ہم خود بھی چیلنج بن کے اس کی لائف میں گھسے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اس کو چیلنجز کے ساتھ نبرد آزما ہونے میں مدد کرنی ہے۔ ہمیں اس کو تھپکی دینے کے بیٹا مجھے پتہ ہے یہ سب مسائل ہوتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہارا باپ ہوں، میں نے تمہارا بڑا بھائی ہوں، میں نے تمہاری ماں ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تاکہ اسے کوئی تو کندھا ملے۔ اور جن کو گھر میں کندھے نہیں ملتے پھر باہر بڑے دینے والے، اور وہ پھر اپنی مرضی کا کندھا ہوگا، اپنے حصے کا تجربہ کرتے، وہ پھر آپ کا بچہ تجربہ گاہ بن کے رہ جاتے ہیں ان لوگ۔ ہر کوئی آ کے اپنے اپنے حصے کا تجربہ کرتا ہے، اور انہی چیزوں کا احساس جو کہ ایجوکیشنسٹ مجھے تھا، تو میں نے اس کو فیصلہ کیا۔ اور میں آج بھی آپ کے ذریعے جتنے بھی والدین سن رہے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ اگر کہتے بھی میں کیسے پڑھا سکتا ہوں، تو صاحب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں۔ واہ واہ، کوئی بھی پڑھا سکتا، کوئی بھی پڑھا سکتا۔ اور دوسرا آپ سے میں یہ بھی عرض کروں، میں نے ایک I won't name that institute، میں ان کو میتھڈس کے اوپر ٹریننگ کرانے کے لیے گیا، ان کے ٹیچرس کو، جو کہ میرا ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ کام ہے۔ تو ان کے ایک صاحب تھے جو پی ایچ ڈی بایولوجی تھے، میرا آرٹس بیک گراؤنڈ ہے، میرا سائنس کے ساتھ کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے۔
تو ایک صاحب تھے M.Com، تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی بھی ایک چیپٹر سلیکٹ کر لیں، میں وہ چیپٹر M.Com کو پڑھانا سکھاؤں گا اور PhD اپنے حساب سے پڑھائیں. جب بچے باہر نکلیں گے انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ کوئی PhD تھا یا M.Com. کوالیفیکیشن کیا ہے کس ٹیچر کی، وہ نہیں پتہ. جب وہ باہر نکلے آپ فیڈ بیک لے لیں کہ کس کی پڑھائی سمجھ آئی. 80% کو M.Com کی سمجھ آئی تھی. تو اس کا مطلب ہاؤ ڈفرنس ڈال دیتا ہے. آتا ہو تو آج آپ کو ہم والدین ہیں، ہمیں سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی میں آسانیاں کیسے لا سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو بچے ہماری زندگی میں مشکل بن کے بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم ان کا رونا روئیں گے. ہم کہیں گے یہ بدتمیز ہو گئے. میرے پاس ایک پیرنٹس آئے، مجھے کہنے لگے یہ دیکھیں یہ جو بیٹھا ہوا ہے بہت ہی بدتمیز ہو گیا، میں سمجھ نہیں آ رہا یہ کہاں سے اس نے بدتمیزی سیکھی ہے. وہ یہ جملہ بولا نا کہاں سے، تو میں نے دونوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کہاں سے. وہ مجھے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا میں سبب دیکھ رہا ہوں. ہاں، اور میں سبب دیکھ رہا ہوں. تو اسباب کے اوپر غور کرنا آپ کا ہمارا کام ہے، پھر ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. بچوں سے گفتگو میں کلیکشن آف ورڈز کتنا امپورٹنٹ؟ بہت زیادہ، مثلا بہت زیادہ. اب دیکھیے آپ بچے کو تو کہیں گے تو اب تو کی توقع رکھیں. آپ اسے آپ کہیں گے تو آپ ہی کی توقع رکھیں. آپ بچے کو مکمل، میں تو کہتا ہوں جب بچہ بات مکمل کر لے تو اس کے بعد جس طرح آپ جاتے ہیں نا ہوٹل میں، آپ آرڈر پلیس کرتے تو وہ دہراتا ہے. بچے کی بات کو اس کے سامنے دہرائیں کہ بیٹا آپ نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، اب میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یقین کیجیے آپ اس کو فیصلہ کرنا سکھا رہے ہوں گے. ہمارے بچوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کی. ہماری بچوں کی عمریں تو کوئی اور بسر کر جاتے ہیں. انہیں دریافت کے پہلو سے ہم آشنا ہی نہیں ہونے دیتے. ان کے حصے کے دریافت ہم کر کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. اور دیکھیں کتابوں میں تو بھی تو یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیے قبلہ کس نے یہ طے کیا کہ اسلامیات کی 100 صفحے کی کتاب 12 مہینوں میں پڑھائی جائے گی؟ وہ جو 3, 6, 8 گھنٹوں میں پڑھی جا سکتی. اور اگر ایک بچہ 6 گھنٹے میں اسلامیات کو مزے لے کے پڑھ لے گا، اس کو تو دل کرے گا مجھے ایک اور کتاب پکڑاؤ، آگے چلو اس سے. اور یہاں پر تو یہ تو کچھ، میں ایک یونیورسٹی گیا تو ان کے وہاں بیٹھے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ کہتے ہیں جی بڑے دیالو اور کرپالو ہیں ہمارے یہ جو بڑے ہیں. میں نے کہا کیوں، کیا کہتے ہیں جناب انہیں 1.5 کروڑ کا عطیہ دیا ہے اس کے لیے، لائبریری کے لیے. میں نے کہا جو پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹی میں کتاب، کیا اس سے بچے کو محبت ہے کہ وہ کسی اور کتاب کی طرف راغب ہوگا؟ وہ تو پہلے تو محبت پیدا کیجیے نا. اب جن سے محبت پیدا کرنی ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ادھر اہتمام 1.5 کروڑ کتابوں کا ہو جاتا ہے. تو ہم جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے میری جان. وہ آپ نے ہم نے سمجھنا ہے. اور یہی ہے جو بیٹھے ہم کر رہے ہیں، یہ پھپھولے ہی پھوڑ رہے ہیں نا بیٹھے. یہ جب لوگوں تک یہ باتیں پہنچے گی، اگر کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے گی تو ہم یہی کر سکتے ہیں. میڈیا کے لوگوں کا یہی کام ہے کہ لوگوں کو کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دیں، فلیگ ریز کرنا. آگے تو ان کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرز پر لیتے ہیں، کیا اس سے فیصلہ کرتے ہیں. چونکہ ہم رائے بنا نہیں رہے، رائے دے رہے، مرضی تو ان کی ہے. لیکن جب ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں جہاں پہ سب سے بڑا بزنس جو ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے، جو کہ دنیا جہان میں فری ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا بزنس ہے اس جگہ کا، تو اس میں پھر آپ کی یہ باتیں کہاں تک کارگر ثابت؟ دیکھیں جہاں ایجوکیشن بزنس ہوگا وہاں ہر چیز بزنس خود بن جائے گی نا. ہاں، ہیلتھ تو سب سے پہلے وہ بزنس میں کہوں کہ آپ کی اب ہم بے شک تو بہت ہیں، بے شک نکار خانے میں طوطی کی آواز سے، لیکن آواز تو ہے نا صاحب. بس اسی پر ہی ہم اکتفا کریں. اب دیکھیں اس وقت پاکستان سے باہر میرے پاس اتنے لوگ ہیں جو او لیول یا اس کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کا لوگ ابھی بھی وہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ جی سویرے نکل جان بچے. اور آج تو خواتین نکالتی اس لیے کہ وہ سو سکیں یا اسکرولنگ کر سکیں. حالانکہ اسی بچوں کو اگر گھر میں رکھ کر اس کی تربیت کریں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. وہی بچے آپ کے بہترین ٹول بن جاتے ہیں، ہیلپنگ ہینڈز بن جاتے ہیں. لیکن وہ نہیں اس چیز کو ماننے کرنے کو تیار، اور یہ ظاہر ہے اٹ ول ٹیک ٹائم، وقت لگے گا.